السلام علیکم. آئی ایم کلینکل سائیکولوجسٹ فرزانہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کون کون سے سائنس ہیں ایڈکٹیو پرسنالٹی کے ایڈکٹیو پرسنالٹی میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں ہم آج دو چیزوں کا ذکر کریں گے. ایڈکشن ہے کیا، بیسیکلی اس چیز کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو نشہ جو ہے یا کوئی بھی عادت، اس کو کہہ لیں کہ ایڈکشن مینز عادت یا نشے کو اگر ہم ڈیفائن کریں نشہ ہے کیا، تو نشہ دو طرح کا ہے. ایک کیا ہے کیمیکل اور ایک کیا ہے نان کیمیکل. نان کیمیکل میں کون کون سی ایڈکشنز آ جاتی ہیں، جیسے کہ بہت زیادہ شاپنگ کا شوقین ہونا، بہت زیادہ آؤٹنگ کا شوقین ہونا، ٹریول کرنا بہت زیادہ باتونی ہونا، بہت زیادہ ہائپر ہو جانا، غصہ بہت زیادہ کرنا، یا پھر اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ نان کیمیکل میں آ جاتی ہیں، جیسے کہ سوئمنگ کا بہت زیادہ شوقین ہو جانا، یا پھر اس طرح کی اور کھانے پینے کا بہت زیادہ شوق ہونا، کسی کو بہت زیادہ کچھ اس طرح کی باتیں کر جانا جو کہ دوسرے کو ہرٹ کرنے والی ہوں، کیونکہ وہ اس بندے کی نیچر میں ہوتا ہے. بہت زیادہ حسد کرنا، حسرت رکھنا، یا پھر اس طرح کی اور بھی بہت ساری نان کیمیکل ایڈکشنز ہیں. موبائل یوز ہو گیا، سنگنگ ہو گیا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نان کیمیکل میں شامل ہیں. اور اگر کیمیکل کا ہم ذکر کریں تو کیمیکل ایڈکشن میں نشے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو نشہ ایک کیمیکل ہے، اور کیمیکل کے اثر کی وجہ سے کون سی شخصیت میں چینجمنٹس آتی ہیں یا پرسنالٹی میں چینجمنٹس آتی ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز دیکھنے میں آئی ہے، انسان اگر ایڈکٹیو پرسنالٹی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے یا پھر ایڈکشن کی طرف آ جاتا ہے، اور ایڈکشن سے ڈیزیز کی طرف جب وہ آتا ہے، نشے کے سٹارٹ سے ایڈکشن اور پھر ڈیزیز کی طرف جیسے وہ آتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چینجمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کہ اس کے اندر ڈینائل کا پہلو آ جاتا ہے کہ وہ حقیقت سے انکار شروع کر دیتا ہے. اگر اس کو زندگی میں کچھ بھی فیس کرنا پڑ جائے، کوئی بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے، یا پھر دوبارہ وہ نشے کی طرف آ جائے، ریلیپس ہو جائے، یا کوئی بھی پرابلم اس کی لائف میں آ جائے، تو وہ اس چیز کو دوسرے کے اوپر الزام دے کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر وہ نشے کی طرف گیا ہے تو اس کی ریزن اس کی فیملی ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، فرینڈز ہیں، یا پھر کوئی اور اکنامک اس کا برڈن ہے، فائنینشیل پرابلمز ہیں. اس طرح کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اس کے نشے کی وجہ بنتے ہیں اور وہ ریلیپس ہوتا ہے. سب کے اس کے وہ جو ڈینائل کی کیفیت ہے وہ اس کو اس حد تک لے کے چلی جاتی ہے کہ کوئی بھی اس کی لائف میں پرابلم ہو، بھلے اگر وہ نشے سے جان نہیں چھڑا پا رہا ہے یا اپنی لائف میں اچھے سے سروائیو نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ اس کا بلیم بھی دوسروں کو دیتا ہے. سیکنڈ، اس کے اندر امپیشنس کا جو عنصر ہے وہ آ جاتا ہے کہ وہ بہت بے صبرا ہو جاتا ہے، بہت جلد باز ہو جاتا ہے، بہت جذباتی ہو جاتا ہے، بہت ہائپر ہو جاتا ہے، بہت غصہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور سوسائٹی سے وہ بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے، اور بالکل الگ تھلگ اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، تنہا رہنے لگتا ہے. سو یہ ساری چینجمنٹس اس کی پرسنالٹی کے اندر کیمیکلز کے یوز کی وجہ سے، نشے کے یوز کی وجہ سے آ جاتی ہیں. دوسرا، اگر ہم اس چیز کو کلیئر کریں کہ کیا کیمیکل اور نان کیمیکل دونوں ہی انسان کی پرسنالٹی اور شخصیت کے بگاڑ کی وجہ ہیں، تو اگر نان کیمیکل ایڈکشنز کا ذکر کریں، جیسے کہ اگر آؤٹنگ کی بات کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل وہ آؤٹنگ پہ بہت زیادہ جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ ٹریول کرنے کا شوق ہے، سو وہ ہفتے میں 2 سے 3 بار ضرور آؤٹنگ پہ جاتا ہے. اگر وہ اس چیز کو مینیج کرے اور کنٹرول میں لے کے آئے تو وہ ود ان 1 ویک ایک بار اگر آؤٹنگ پہ جائے تو دیکھنے میں آتا ہے. لیکن اگر وہ ہفتے میں 3 سے 4 بار جا رہے ہیں تو اس کی ایک تو فائنینشلی اس کے بہت زیادہ پیسوں کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے. دوسرا، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے وہ آؤٹنگ پہ جا رہا ہے تو کوئی سڈن ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو مینس نان کیمیکل کا بھی انسان کی لائف میں نقصان ہے. اور اگر کیمیکل کی بات کریں تو کیمیکل کا یوز، جیسے کہ ڈرگس کا یوز،
یا پھر وہ ڈرنک کر رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا وہ لے رہا ہے فلیور، تو اس کی جان جا سکتی ہے یہ. کیونکہ اگر وہ کیمیکلز کا یوز کر رہا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی لائف کی جو چاروں پہلو ہیں، جسمانی، ذہنی، معاشی اور معاشرتی، اس کے یہ چاروں سائیکلز جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں. سو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ بھی ملیں گے. اللہ حافظ.